پیغمبر ہیں پاس یا حضرت خمین بن زیاد دونوں میں سے کوئی ایک تھے. ایک آ گیا سوال مانگنے کے لیے, میں اس کی اولاد میں سے بیٹھا ہوں. مانگنے کے لیے آ گیا, میرے بابا کی تو بات پہلے سن لو تو ملاد سمجھ میں آ جائے گا. کافر آیا مانگنے کے لیے, اس نے سوچا تھا, سنا ہے قیدی کے گھر میں فاقے ہوتے, روٹی نہیں ہوتی ہے ایک ٹائم قیدی کے گھر میں. یہ سوچ کر تنزیہ آیا, آ کر کہنے لگا علی بھوکا ہوں, کچھ کھانے کے لیے تو دو. واہ, حضرت علی نے آسمانوں کی طرف دیکھا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے علی کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میری اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت میرے نبی نے فرمایا. وہ کافر کہنے لگا علی کچھ کھانے کے لیے دو. حضرت علی نے جناب کمبر سے کہا کمبر کو کھانے کے لیے تو دو. جناب کمبر تھے نا, غلام تھے, بولے نہیں کہ گھر میں تو فاقے ہیں, کہاں سے دوں. کہا حضرت علی کیا دوں, فرمایا روٹی دے دوستو. جناب کمبر کہتے ہیں حضرت روٹی تو رومال میں پڑی ہے, فرمایا رومال سمیت ہی دے دو. حضرت رومال تو جنیر میں پڑا ہے, فرمایا جنیر سمیت ہی دے دو. حضرت جنیر تو اٹھ کے کجاوے میں ہے, فرمایا کجاوا ہی دے دو. حضرت کجاوا تو اونٹ کی پیٹھ میں ہے, فرمایا اونٹ ہی دے دو. حضرت اونٹ میں تو اونٹوں کی قطار میں ہے, فرمایا ساری قطار ہی دے دو. میرے سامنے پتا چل جائے وہ پیر کیا ہے, میں پیر کیا ہوں. یہ جو فراڈ کرتے ہیں, جو تعویذ دھاگے کے پیسے آپ سے لیتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں تمہیں تعویذ ہو گئے, تم پہ کالا جادو ہو گیا, میرے سامنے تو ایک بات ہو, اس کو اسے پتا چل جائے کہ گدڑ کھلا پھرے پانی بچ ڈگلا اور شیر پنجرے بچی شیر ہو گئے. ہم تو کسی مشکل میں انشاءاللہ گھیرے بھی نہیں جاتے, اس لیے حضور کا ملاد جو سناتے. بابا فرید کی ماں نے ہاتھ کو اٹھا دیا کہ یا اللہ جہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے سنبھالنا تیرا کام ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے کہا ماں شکر کہاں ہے, بیٹا مسلح تو اٹھاؤ. اب مسلح اٹھایا, پہلے شکر کی پڑیا تھی, اب ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, سارا شکر سے گل ہے. کہتی ہے ماں پہلے تو پڑیا تھی, اب ہاتھ ہے, ہاتھ کہاں سے آ گیا. کہا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی, اب اس کی نماز پڑھتا ہے وہ رکھتی ہے. ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا, جب میں حضور کا نام لیتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. میں خطاب کے بعد اس شخص کو بلایا, میں نے کہا اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تمہاری آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے آنسو میں دیکھ رہا تھا, وجہ کیا ہے. کہتا ہے تین سال کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک علامہ سے سنا کہ جو مشرک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد نبی کی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما, وہ جو 40 مرتبہ یہ درود روز پڑھتا ہے, ایک سال پڑھتا رہتا ہے, میرے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے. کہتا ہے پیر صاحب میں ایک سال پڑھتا رہا, پھر دوسرا سال آ گیا, پھر پڑھتا رہا. کہتا ہے ایک دن وہ بھی وقت آ گیا جب میلاد مصطفیٰ کا دن آ گیا, ربیع الاول آ گیا. کہتا ہے میں نے دل میں کہا 2 سال گزر گئے درود پڑھتے ہوئے, حضور کا تو دیدار ہوا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میرے اندر کوئی نقص ہے, کملی والے تو لجپال ہیں.
سے اٹھ کھڑا ہوگا. میرے نبی چارپائی پر بیٹھ کے کہتا ہے میں حضور کے قدموں کے نیچے بیٹھ گیا, میں نے حضور کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا. نبی پوچھتے ہیں اب میرے غلام خوش ہو, اب میں جاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے کہہ دوں رحمت میرے گھر سے چلی جائے. کہتا ہے حضور چلے گئے, صبح ہوئی, میں نے دیکھا خواب تھا لیکن میرے گھر سے ایسی خوشبو اٹھنے لگی, زندگی میں 20 سال میں یہ خوشبو کبھی سنی نہیں. اپنے امام کے پاس چلا گیا, میں نے اپنے امام صاحب کو یہ مسئلہ سمجھایا, امام صاحب نے مجھے مبارک دی. کہتا ہے 20 سال میں صبح مٹھائیاں تقسیم کرنے لگا, ادھر ایک شہر کی روح طرف گئی کہ نہ مکھڑے تو دل ویکھ دے, اللہ نے جو ایک ہے تو دل ویکھ دے, ایک کوڑیاں نو سینے لگا دے پڑے حسن والے کھڑے ویکھ دے. میرے کو خوش کیا جاتا ہے. ایک جگہ ایک دن کے لیے چلانا کرنا کسی سیاسی لٹیرے کو خوش کیا جائے گا. ہم تو سنی یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی جس گھڑی میں لائے وہ گھڑی مبارک ہو گئی, اور گھڑی جس میچ کے اندر آئی وہ میچ مبارک ہو گیا, وہ میچ جس گھنٹے میں گیا وہ گھنٹہ مبارک ہو گیا, وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک ہو گیا, وہ دن جس ہفتے میں گیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا, وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا, وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا, وہ سال جس صدی میں آئی وہ صدی مبارک ہوگی, وہ صدی جس زمانے میں آئی سارا زمانہ مبارک. کہ ولی کو نہیں بھونکا کرتے, کتوں میں بھی بڑا فرق ہوتا. کوئی کتے پیروں کو بھونکتے ہیں, کوئی کتے نبیوں کو بھونکتے ہیں, ان کو کیا خبر ہے کہ ولی کو نہیں بھونکا کرتے. لیکن ہے کوئی بڑی پیاری نسل اسی وجہ سے تو بھونک رہا تھا. ایک کتا تو وہ بھی تھا جو صحابہ کاف کا تھا, ایک باب فرید کو بھونکتا ہے, دوسرا کتا جنت میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُ هُمْ, یہ کہا وَقَلْبُ هُمْ, میرا کتا نہیں, آجڑی کا کتا نہیں, وَقَلْبُ هُمْ جو ان کا کتا ہے, جو ولیوں کا کتا ہے وہ جنت میں جائے گا. ایرا وغیرہ کتے تو نہیں جائیں گے. ادھر بابا بلے شاہ کی بھی تو روح تڑپی ہے کہ راتی جاگے شیخ سلام ہے, راتی جاگڑ کتے کیسی اسے اور مالک دادر چھڑ دے نائی ہمیں 100 پیمڑ جھلتے کیسی اسے, راتی ساری جاگڑ صبح 4 جاتے چھٹے کیسی اسے, اٹھا بلیا پیر بنا لے نیتا بازی لے گئے کتے. ہے مجھے یہ تو بتاؤ, جب ساری باتیں تیری سارا زندگی کی سنا